سوانح حیات حضرت عمر فاروق۔ تعارف: خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق کے دست بازو اور ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے سر عام نماز پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے کفار مکہ کی دھمکی کے باوجود سر عام ہجرت مدینہ کی اور کفر و اسلام کے تمام غزوات میں نبی کی محافظ رہے۔ ان کے قبول اسلام کی دعا نب نے خود کی تھی۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کئی ممالک کو تسخیر کر کے ریاست مدینہ میں شامل کیا۔ ان کے دور حکومت میں قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ختم ہوئیں اور مسلمانوں کی حکومت 50 لاکھ کے مربع کلومیٹر سے زائد علاقے پر پھیل گئی۔ خلیفہ بن کر سادگی اور فرض شناسی کا وہ ثبوت دیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں ایک مضبوط فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جس کے نقشے کو یورپ کی حکومتوں نے بعد میں عمل کیا۔ آپ کو ابو فیروز نامی ایک فارسی غلام نے کی نماز کی امامت کرواتے وقت شہید کیا۔ اب آقائے نامدار حضرت محمد کی پہلو میں دفن ہے۔ ابتدائی زندگی اور شجرہ نسب: آپ کا نام والد کا نام خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت ہجرت نبی سے 40 برس پہلے لینی واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تب آپ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھ لکھ سکتے تھے۔ آپ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے اعتبار سے نہایت ممتاز و بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ کے خاندان سے سفارت مخصوص تھی۔ جب بھی قریش کو کسی قبیلہ میں کوئی سفیر بھیجنا ہوتا تو آپ کے بزرگوں کو اور پھر آپ کو بھیجا کرتے۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں آپسی مل جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمر بن عبد الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن ربا بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی الادوی تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا۔ ایک قول کے مطابق ان کی والدہ ماجدہ ابو جہل کی چچا زاد بہن اور دوسرے قول کے مطابق ابو جہل کی بہن تھیں۔ سیرت و کردار: حضرت عمر اخلاق و عادات کے اعتبار سے بلند مرتبہ حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا اخلاق نہایت پسندیدہ تھا۔ حضرت عمر لمبے قد، طاقتور اور جری و بہادر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ سخت مزاج لیکن بااصول انسان تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں بہت رعب و دبدبہ تھا۔ حضرت عمر کا عادت میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ غذا نہایت سادہ ہوتی تھی۔ آپ کا لباس نہایت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتا تھا۔ ان کے کپڑوں میں اکثر پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور سب کی عزت نفس کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں قناعت پسندی بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ عمال و حکام کے تحائف واپس کر دیا کرتے تھے اور اس معاملے میں سختی کرتے تھے تاکہ پھر کسی کو دوبارہ ایسا کرنے کی جرأت نہ ہو۔ آپ لوگوں کی حاجات پوری کرنے والے تھے۔ آپ سن رسیدہ لوگوں کے خدمت گزار اور غریبوں کے معاون تھے۔ آپ انصاف پسند اور عادل حاکم تھے۔ آپ راست باز اور سچائی کا ساتھ دینے والے تھے۔ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی حق بات کہنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ آپ حدود الہی کو نافذ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے اور کروانے والے لوگوں میں شامل تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق اپنے پہلوانی اور گھڑ سواری سیکھی اور خطابت میں نام پیدا کیا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ المختصر حضرت عمر بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ رسول کو اب سے بے انتہا محبت تھی۔ نجی زندگی: سیدنا حضرت عمر فاروق نے زمانہ جاہلیت میں 3 شادیاں کیں۔ ان کی پہلی شادی سیدنا عثمان بن مظعون کی ہمشیرہ زینب بن مظعون سے ہوئی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ انہی کے بطن سے ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ پیدا ہوئیں۔ سیدہ حفصہ کے علاوہ ان کے بطن سے عبداللہ، عبد الرحمن اور اکبر پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے تمام اولاد سے زیادہ شہرت پائی۔ سیدنا عمر نے قرابہ بنت ابی امیہ سے بھی شادی کی۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی بہن تھیں۔ اپنے تیسری شادی ملکہ بنت عمر سے کی جن کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ آپ کی دوسری اور تیسری زوجہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ حکم نازل ہوا کافر عورتوں کو اپنی زوجیت میں نہ رکھو، اور اس حکم کے بعد سیدنا عمر نے دونوں غیر مسلم بیویوں کو طلاق دے دی۔ قبول اسلام:
अपने शुरू में इस्लाम की मुखालफत की। आपकी जुर्रत व बहादुरी और दूसरी सलाहियतों की वजह से रसूल करीम ने अल्लाह ताला से आपके मुसलमान होने की दुआ फरमाई। नबी ने आपके लिए रहमत की दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह, इस्लाम को 2 उम्रों में अपने यहाँ पसंदीदा उम्र के साथ मजबूती अता फरमा। एक उमर बन हशाम अबू जहल और दूसरे उमर बिन अल-खिताब तो सैयदना उमरल्लाह के यहाँ पसंदीदा साबित हुए। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और अब नबुव्वत के 6 साल 27 बरस की उम्र में इस्लाम लाए। हज़रत उमर फ़ारूक जिस दिन इस्लाम लाए, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ए नबी, काफ़ी है तुझे अल्लाह और जो ताबदार हैं मोमिनों से। आपके मुसलमान होने से मुसलमानों को बहुत खुशी हुई और उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया। अब 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए। अब से पहले आपके बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद और बहन हज़रत फ़ातिमा बिन्त ख़िताब भी मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हज़रत उमर से अपने इस्लाम को छुपा रखा था। हज़रत उमर के इस्लाम लाने से पहले मुसलमान छपकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अब मुसलमान हुए तो आपके साथ दीगर मुसलमानों ने खाना कबा में अलानिया नमाज अदा की। इसीलिए रसूल ने आपको फ़ारूक का लक़ब अता किया, जिसका मानी है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हज़रत उमर से दरियाफ्त किया कि आपको फ़ारूक क्यों कहा जाता है। आपने फरमाया, जिन दिनों सरकार 2 जहां दार अरकुम में तशरीफ़ फरमा थे, मैं वहाँ इस्लाम कबूल करने की गरज से हाजिर हुआ और दरवाज़े पर दस्तक दी तो हुजूर दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए। मैंने रूबरू कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया तो इस खुशी में सहाबा किराम जो वहाँ मौजूद थे ने इस ज़ोर से नारा तकबीर बुलंद किया जिसे मक्का वालों ने भी सुना। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं? हुजूर ने फरमाया, बेशक हम हक़ पर हैं। मैंने अर्ज़ किया, जब हम हक़ पर हैं तो फिर खामोशी क्यों? चुनांचे हम 2 सफ़े बनाकर कबा शरीफ पहुँचे। एक सफ़ हज़रत हमज़े और दूसरी मेरी थी। हमें देखकर कुरैश ने गम व गुस्से का इजहार किया। इस दिन रसूल ने मुझे फ़ारूक का लक़ब अता किया, क्योंकि इस्लाम का अलानिया इजहार और हक़ व बातिल में नुमाया फ़र्क इसी दिन कायम हुआ। एक और रवायत है कि रसूल ने फरमाया, वो अल्लाह ताला ने उमर की क़ल्ब व ज़ुबान पर हक़ जारी कर दिया और वो फ़ारूक है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कर दिया। इशात इस्लाम के लिए जिदोजहद। हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल करने के बाद इसका खूब ऐलान व इजहार किया और इस्लाम के लिए बहुत की क़ुरबानियाँ दीं। रसूल को आप पर बहुत एतमाद था। आपने कई बार इस्लामी फ़ौज के सिपा सालार के फ़राइज़ अंजाम दिए। फ़तह मक्का के मौके पर रसूल ने मर्दों से खुद बैत ली और औरतों से बैत लेने के लिए हज़रत उमर को मुकर्रर फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर खिलाफत इस्लामी फतूहात का सुनहरी दौर था। इसी दौर में मुसलमानों ने ईरान और रोम जैसे बड़े बड़े ममालिक फ़तह किए। हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम की तरक्की के लिए बेशुमार कारनामे सरअंजाम दिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम किया जिसमें मुसलमानों की अज़मत का राज छुपा था। आपके दौर में कानून की हुक्मरानी थी और कोई भी कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं था। आपने पुलिस का महकमा और डाक का निज़ाम कायम किया। हज़रत उमर फ़ारूक के कबूल इस्लाम से मुसलमानों को तक़वियत मिली। आपके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बहुत बड़ा सहारा मिल गया। आपने हक़ व बातिल में फ़र्क किया। आपके सामने इस्लाम की अलानिया दावत दी जाने गई और मुसलमान अपने मजहबी फ़राइज़ खिले आम सर अंजाम देने लगे। जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया, इस दिन से दीन इस्लाम तरक्की की मंजिलें तय करने लगा और फिर भी मुसलमानों को शिकस्त का सामना न करना पड़ा। हज़रत उमर फ़ारूक की जुर्रत व बहादुरी से यहूदी भी डरते थे और ये कहते थे कि अगर उमर 10 बरस और हुकूमत करते तो पूरी दुनिया में आका करीम का हुक्म नाफिज करवा देते। अल्लाह ताला ने हक़ को हज़रत उमर का ज़बान और दिल पर जारी फरमा दिया था। एक रवायत में आता है कि फरमान नबी ही, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हज़रत उमर फ़ारूक ने इशात इस्लाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने इस्लाम की इशात तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि अखलाक व किरदार की बुलंदी के ज़रिए की के ग़ुलाम ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो अपने फरमाया, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। इस तरह बातादाद लोगों ने आपके अहद में इस्लाम कबूल किया और दीन इस्लाम की खूब इशाअत हुई। हिजरत मदीना। हज़रत उमर की कबूल इस्लाम के बाद मुसलमानों ने खुलम खुला इस्लाम का इजहार कर दिया
اور علانیہ اپنے دینی فرائض سر انجام دینے لگے۔ حضرت عمر کا ہمراہی میں مسلمان بے خوف ہو گئے۔ یہ سب کفار مکہ سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو دین حق سے پھیرنے کے لیے کفار مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ جب کفار کے ظلم و ستم برداشت سے باہر ہونے لگے تو حضور نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ واحد شخص تھے جنہوں نے علانیہ ہجرت فرمائی۔ اپنے اپنی تلوار حمائل کی اور اپنے کندھے پر کمان اٹکائی اور ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر بیت اللہ تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عمر نے قریش مکہ کے سامنے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا۔ قریش مکہ کے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری شکلیں خراب ہوں، تمہارا ناس ہو جائے، ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بے اولاد، بیٹے کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، آئے اور جنگل کے اس جانب آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت عمر نے یہ فرماتے ہوئے ان کے سامنے علانیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ وہاں موجود قریش حضرت عمر کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق اب کے ساتھ 20 صحابہ تھے۔ ہجرت مدینہ 31 میں ہوئی اور عیسوی سال کے بڑے بڑے لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا تعاقب کرے کے مطابق 434 میں ہوئی۔ صحابہ کرام کے ہجرت کرنے کے بعد اب قیام بھی مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضور کا آمد پر بے انتہا خوشی کا مظاہرہ کیا۔ قیام مدینہ کے دوران رسول اکرم نے سب سے پہلے مہاجرین کی رہائش اور ان کی معاشی اور دیگر ضروریات کی طرف توجہ فرما۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ اس طرح تمام مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ انصار نے بھی ایثار کی بے نظیر مثال قائم کرتے ہوئے مہاجرین کو اپنا نصف مال دے دیا اور ہر طرح سے مہاجرین کی مدد کی۔ ایک انصار کا ہاتھ ایک مہاجر کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کا رشتہ اخوت حضرت عثمان بن مالک کے ساتھ قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کے لیے وہی جگہ منتخب ہوئی جہاں حضور کا اونٹنی بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوتی گئی۔ مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا قائم کیا گیا۔ یہاں پر جو صحاب تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو مسجد میں بلانے کے لیے باقاعدہ طور پر کسی طریقے کی تلاش تھی۔ سب صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن کوئی طریقہ اپنی کو پسند نہ آیا۔ ایک رات حضرت عمر نے خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان دو۔ صبح اس کے متعلق حضور پر وحی نازل ہو چکی تھی۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی حضرت عمر ہر قدم حضور اکرم کے ساتھ تھے اور اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہماتن تیار رہے۔ غزوات میں شرکت حضرت عمر فاروق ہر غزوہ میں حضور اکرم کے ساتھ رہے اور میدان جنگ میں بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے غزوات میں شرکت فرما کر گراں قدر کارنامے سر انجام دیے۔ ہجرت کے دوسرے برس غزوہ بدر پیش آیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے۔ حضرت عمر فاروق غزوہ بدر میں حضور کی شانہ بشانہ تھے اور جانبازی کی مثال قائم کی۔ غزوہ بدر میں جو لوگ قیدی بنے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنے حضرت ابو بکر صد اور حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا۔ غزوہ احد ماہ شوال 3 میں پیش آیا۔ حضرت عمر غزوہ احد میں بنفس نفیس شامل تھے۔ جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو مسلمانوں نے کفار پر ثابت قدمی سے حملہ کیا اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نے اپنے جانثار صحابے کے ساتھ اس بات کا ارادہ فرمایا کہ پہاڑ کی بلندی پر جایا جائے تاکہ کفار کی حکمت عملی کو ناکام بنایا جا سکے۔ حضور نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ ان کو پہاڑ پر چڑھنے دو۔ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے ساتھ اس طرف کو لپکے اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ابو سفیان کی جماعت کو شکست دے دی۔ ابو سفیان نے جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا حضرت محمد اور ابو بکر زندہ ہیں؟ تو حضرت عمر نے نہایت دلیری اور ہمت سے جواب دیا کہ بے شک ہم زندہ ہیں، تم رسوا ہو گئے۔
ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا اور مقابلہ برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے نہایت ہمت سے جواب دیا کہ نہیں، برابری نہیں ہوئی، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ عہد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان نے للکارا کہ آئندہ سال بدر میں مقابلہ ہوگا۔ حضرت عمر نے جواب دیا ہمیں منظور ہے۔ غزوہ بنی المصطلق ہجرت کے 5ویں برس ہوا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت عمر حضور کے ساتھ تھے۔ رسول نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ کفار کو دین کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی حفاظت کرو۔ کفار نے اسلام قبول نہ کیا تو حضور نے حکم دیا کہ کفار پر حملہ کر دو۔ غزوہ احزاب شوال 5 میں پیش آیا۔ اس غزوہ میں بھی رسول کے ساتھ حضرت عمر شانہ بشانہ تھے۔ باقی صحابہ کرام کی طرح حضرت عمر کو بھی خندق کے ایک حصے پر مقرر فرمایا گیا۔ حضرت عمر نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفار کا مقابلہ کیا۔ غزوہ بنی قرظہ 5 کو پیش آیا۔ اس غزوہ میں روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رسول کے داہنی طرف اور حضرت عمر باہن دال طرف تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم نے حضرت عمر کو حکم دیا اب جائیں اور قریش سے کہیں کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کرنے کا ارادہ نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی آپ جانتی ہیں کہ قریش کی دشمنی میرے ساتھ بہت زیادہ ہے، لہذا اب میرے علاوہ کسی اور کا نام تجویز فرمائیں۔ لہذا حضرت عمر کی کہنے پر حضور نے حضرت عثمان بن عفان کو صلح کے لیے بھیجا۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا، اس پر بہت سے اکابر صحابہ نے دستخط کیے۔ ان صحابہ میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ قریش کے ساتھ امن کا معاہدہ طے ہونے کے بعد رسول نے حضرت عمر کو بلا کر فتح مبین کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر ہوا۔ اس غزوہ میں حضرت عمر بے باقی تمام صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ کی قیادت میں لشکر کو روانہ فرمایا گیا۔ اپنے قیادت کے تمام فرائض بخوبی انجام دیے۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول نے مجاہدین میں زمین تقسیم فرمائی۔ ایک ٹکڑا جس کا نام عتمہ تھا حضرت عمر فاروق کے حصے میں آیا۔ اس زمین کو حضرت عمر نے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کے ساتھ حضرت عمل بھی شریک تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سے حضرت عمر ہر مشکل وقت پر اور غزوات کے ہر موقع پر رسول کے شانہ بشانہ رہے۔ حضرت عمر کا شمولیت سے مسلمانوں کو بہت سہارا ملا۔ حضرت عمر کا قیادت میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی۔ تمام غزوات میں حضرت عمر کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ دور خلافت۔ حضرت ابو بکر صد کا دور خلافت صرف 2 سال 3 ماہ اور 11 دن کا تھا۔ ان کے عہد میں جو بھی بڑے بڑے کام ہوئے ان سب میں حضرت عمر شریک تھے۔ قرآن مجید کی تدوین کا کام عہد ابو بکر میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صد کو اپنے عہد خلافت میں اندازہ ہو گیا تھا کہ خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق سے زیادہ موزوں شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صد کی وفات کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور سب سے پہلے آپ کو امیر المومنین کہا گیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد اپنے ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ عام حقوق میں سب سے برابری رکھتے تھے۔ بیت المال سے ضرورت سے زیادہ بھی کبھی کچھ نہ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے فوجی معاملات کی طرف توجہ دی۔ حضرت خالد بن ولد کے کمانڈر ہونے کی وجہ سے یہ بات عام ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی نصرت خالد بن ولد کی وجہ سے ہے۔ اپنے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبد بن الجرہ کو یہ عہدہ دے دیا۔ حضرت ابو عبد بن الجرہ کی قیادت میں کامیابیوں کے بعد یہ بات واقع ہو گئی کہ نصرت و تائید اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت ایک مثالی دور تھا۔ اپنے دور خلافت میں ملک کے ہر نظام کو درست کرنے کے لیے بے انتہا خدمات انجام دیں۔ حضرت عمر نے عمال کی تقرری کے لیے اپنی جوہر شناسی کی خاصیت کو آزمایا۔ بعد میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مال کے لیے کس شخص کو متن کیا جائے۔ صحابہ کرام کے مشورے سے اپنے حضرت ابو ہرہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت عمر عمال کی تقرری کے لیے بھی اپنے قبیلے کے کسی شخص کو عہدہ نہیں دیتے تھے۔
وہ مال کے لیے ہمیشہ تندرست اور صحت مند انسان کا انتخاب کرتے تھے۔ اب فیصلہ ہمیشہ غیر جانبداری سے کرتے تھے۔ اپنے دور خلافت میں مجلس شورا قائم کی۔ اس مجلس شورا میں حضرت عثمان غن، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور چند اور صحابہ شامل تھے۔ اپنے دور خلافت میں قاضیوں کے لیے خصوصی ہدایت نامہ جاری کروایا، جس کے مطابق ہر قاضی پر لازم تھا کہ سب لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ ثبوت کا فراہم کرنا مدعی پر لازم ہے۔ قاضی کو غصہ کرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ مقدمہ کی پیشی کی ایک تاریخ دال مقرر ہونی چاہیے۔ اگر مقرر تاریخ پر مدعا علیہ حاضر نہ ہو تو مقدمہ اس کے خلاف کیا جائے۔ حضرت عمر نے رشوت کی روک تھام کے لیے قاضیوں کی تنخواہیں بہت زیادہ مقرر کیں اور فرمایا کہ غریب شخص کو قاضی مقرر نہ کیا جائے، کیونکہ غریب آدمی رشوت کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے۔ اپنے باقاعدہ حکام کے نام یہ تجویز بھجوائی: سب لوگوں کو انصاف میں برابر سمجھو، نزدیک دور میں فرق امتیاز نہ سمجھو اور رشوت سے بچو۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کوئی جیل کی عمارت نہ تھی۔ حضرت عمر نے مکہ مکرمہ میں حضرت صفوان بن اما کا مکان 4 درہم میں خرید کر اس کا جیل خانہ بنوایا۔ کوفہ کا جیل خانہ بھی تعمیر کروایا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں رائج باز سزاؤں کو حضرت عمر نے مزید سخت کر دیا۔ حضرت عمر نے پھانسی کی سزا کو بھی رائج کیا۔ ورقہ بن نوفل کے غلاموں نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ ان کو سولی کی سزا دی۔ یہ پہلی پھانسی تھی جو مدینہ میں دی گئی۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں سختی سے جلا وطنی کی سزا پر عمل کروایا۔ حضرت عمر نے فوج کو ایک مستقل محکمہ کی شکل دی۔ فوج کی آسانی کے لیے بہت سے انتظامات کیے۔ فوجی تیاریوں کے لیے اپنے استبل تعمیر کروائے، جہاں ہمہ وقت 4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں بہت سی تعمیرات کروائیں، نئے شہر آباد کیے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں نئے شہر بصرے، کوفہ، فسطاط، موصل اور عجز آباد کروائے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے۔ اپنے عہد خلافت میں شہروں کی تعمیر کا انتظام کیا۔ آپ کے عہد خلافت میں 18 میں عرب میں قحط پڑ گیا تو اپنے تمام صوبوں سے غلہ منگوایا۔ شام و مصر کا راستہ خشک ہونے کی وجہ سے غلہ پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت عمر بن الاس کو بلا کر فرمایا، اگر دریائے نیل سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں قحط کا بھی خطرہ نہ ہو، ورنہ تو خشکی کے راستے سے غلے کا آنا بہت مشکل۔ حضرت عمر بن الاس نے حضرت عمر کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً کام شروع کیا، اور 1 سال کے اندر نہر امیر المومنین تیار ہو گئی۔ اس کے علاوہ نہر سعد اور نہر معقل کبھی اب کے دور خلافت میں بنائی گئی۔ مزید برآں حضرت عمر نے سیلاب کو روکنے کے لیے بند بھی تعمیر کروائے۔ حضرت عمر نے لاوارث اور کسی شاہراہ پر پڑے ہوئے بچوں کی نگہداشت اور ان کو دودھ پلانے کے لیے اخراجات کا انتظام بیت المال سے کروایا۔ یہ وظیفہ 100 درہم سے شروع ہوتا اور ہر سال اس میں اضافہ کیا جاتا تھا۔ اپنے ملی نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ملک کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بے شمار مسجد میں تعمیر کروائیں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع کروائی۔ اپنے مسجد نبوی کے ارد گرد کے مکانات اور ازواج مطہرات کے حجرے مہنگے داموں خرید لیے۔ اپنے مسجد نبوی کی نئے سرے سے اینٹوں سے تعمیر کروائی۔ مسجد نبوی کے ستون پہلے کھجور کے تھے، اپنے اینٹوں کے ستون بنوائے۔ مسجد کی لمبائی پہلے 100 گز تھی، اپنے 140 گز کروا دی۔ اپنے حرم پاک کو بھی وسیع کیا۔ بیت اللہ کے ساتھ منسلک مکان اپنے منہدم کروا دیے اور بیت اللہ کو وسعت دی۔ پہلے بیت اللہ کے ارد گرد دیوار نہیں تھی، اپنے بیت اللہ کے گرد 4 دیواری قائم کروائی اور اس پر چراغ جلوائے۔ اپنے بیت المال کی عمارتیں ہر شہر میں تعمیر کروائیں۔ اس مقصد کے لیے اپنے مجلس شورا سے منظوری لی۔ بیت المال کے حسابات کو درج کرنے کے لیے مختلف رجسٹر بنوائے، جس میں بیت المال کا تمام حساب کتاب درج کیا جاتا تھا۔ ہجری سن کا آغاز آپ کے گراں قدر کارناموں میں شامل ہے۔ حضرت عمر کی سوچ بچار اور محنت کے بعد ہی ہجری سن کا آغاز کیا گیا۔ حضرت عمر ایک عادل حکمران تھے۔ ان کا عدل و انصاف صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی یکساں تھا۔
حضرت عمر کا عدل و انصاف آج تک مشہور ہے اور مسلمان حکمرانوں کے لیے مشعل ہے۔ حضور اکرم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، عمر کا تلوار مومن پر نہیں اٹھتی۔ بلا شبہ حضرت عمر کا دور خلافت ایک عظیم اور بے نظیر دور تھا۔ آپ کے فلاحی کاموں کا مختصر جائزہ۔ حضرت عمر نے ایک فلاحی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جو اس سے پہلے کی تاریخ میں بے مثال تھی اور نہ ہی اس کے بعد تاریخ کوئی مثال پیش کر سکی۔ انہوں نے دنیا بہت سے ریاستی امور کو پہلی مرتبہ متعارف کروایا۔ ان کے فلاحی کاموں کا خلاصہ یہ ہے: بیت المال کا قیام، صدقہ کا مال خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ 3 نماز تروت با جماعت قائم کروائی۔ 4 شراب نوشی کرنے والے کی سزا اسی کوڑے مقرر کی۔ 5 جن لونڈیوں سے اولادہ ہو جائے ان کی خرید و فروخت کو منع فرمایا۔ 6 مسلمین اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر فرمائے ہیں۔ 7 جلا وطنی کی سزا نافذ مقرر کی۔ 8 زمینوں کی پیمائش کی۔ 9 فوجی دفتر بنائے اور چھاونیاں قائم کی۔ 10 اہل عرب کو غلام بنانے سے منع کیا۔ الف عدلیہ کا نظام قائم کیا۔ 12 سرکاری ملازمین کی تنخواہیں مقرر کیں۔ 13 نہریں کھدوائیں اور میٹھے پانی کے کنویں کھودے۔ 14 سرکاری خزانے کو فلاحی کاموں پر خرچ کیا۔ شہادت: امیر المومنین فاروق اعظم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا مرغ آپ کے بدن مبارک میں 2-3 ٹھونگی مارتا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب جمعہ کے خطبہ کے دوران بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعمیر کی گئی کہ حضرت عمر کو کوئی کافر قتل کرے گا۔ آپ نے یہ خواب جمعہ کے دن بیان فرمایا اور بدھ کے دن فجر کے وقت آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے اپنے اپنے بیٹے کو فرض ادا کرنے کی ہدایت کی اور بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کہو عمر کے اپنے دونوں دوستوں حضرت محمد اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ رکھی تھی لیکن اب میں اپنی ذات پر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، میری قبر لمبی چوڑی نہ کھدوانا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق بروز بدھ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے اور کم محرم 24 بروز ہفتہ وصال فرما گئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق اب کا جنازہ تیار کر کے حضرت عائشہ کی حجرے کے سامنے لایا گیا اور پوچھا گیا، اے المومنین، یہ عمر کا جنازہ ہے، اب پھر اب سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرے انور میں دفن کیا جائے۔ المومنین حضرت عائشہ روتی تھیں اور فرماتی تھیں، میں آج پھر خوشی سے حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر کو حجرے انور میں حضور کی قدموں میں دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازے حضرت صہیب نے پڑھائی۔ حضرت عثمان غن، حضرت زبر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ شہادت کی وجہ مسلمانوں نے سلطنت ایران فارس کو فتح کیا۔ جنگ قادسیہ میں ایک جنگی قیدی ابو فیروز لولو بھی آیا۔ وہ ایرانی فوج میں جرنیل تھا لیکن اب غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا۔ وہ حضرت مغرے کے حصے میں آیا۔ ایک دن اس نے سیدنا حضرت عمر فاروق سے شکایت کہ اس کا مالک حضرت مغرہ اس سے زیادہ جزیہ وصول کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت مغرے اس سے جو جزیہ بنتا تھا وہی وصول کر رہے تھے، چنانچہ سیدنا حضرت عمر نے اس کی درخواست خارج کر دی۔ آپ نے اس سے فرمایا، سنا ہے اب پن چکی بنانے کے ماہر ہو، ایک چکی میرے لیے بھی بناؤ۔ اس پر فیروز نے اداسی سے جواب دیا کہ وہ ان کے لیے ایک ایسی چکی بنائے گا جس کو رہتی دنیا بھی یاد رکھے گی۔ یہ کھلی دھمکی تھی لیکن اس کی دھمکی کو اس وقت مسلمان نہ سمجھ سکے۔ وہ اس واقعہ کے بعد اب کی طاق میں رہتا تھا اور ایک دن اس کو اب شہید کرنے کا موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ اس نے 29 اکتوبر کی صبح بروز بدھ اب پر زہر آلود خنجر سے 6 وار کیے جو اب کے پیٹ میں لگے اور اب شدید زخمی ہو گئے۔ ابلو فیروز ان کو شہید کر کے بھاگنا چاہتا تھا کہ اس کو گھیر لیا گیا اور اس تک وہ 2 میں اس نے 9 اور مسلمانوں کو زخمی کیا اور بالاخر پکڑا گیا لیکن اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس نے جن 9 مسلمانوں کو زخمی کیا ایک روایت کے مطابق ان میں سے 6 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔
اب 3 دن تک کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہے اور بالآخر 3 نومبر 644 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی بے وقت شہادت سے عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ کہا جاتا ہے ابو لولو فیروز نے ان کو شہید کر کے فارس کی شکست کا بدلہ لیا۔